اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تداد درود و اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 75 نمبر، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہی ابھی تک چل رہی ہے۔ کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو سوال جواب کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ شریف میں آ کے، تو اس کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو پورے خزانے کا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے، یہ ذرا میں تھوڑا وضاحت کر دوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم ان پر یعنی جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ جاہل یہاں ان پڑھ گوار سے مراد وہ، یہ کن کو جاہل کہا جا رہا ہے؟ جو مشرکین مکہ تھے۔ اچھا، اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے۔ یہودیوں میں جو مطلب خیانت دار تھے، ایک تو دیانت دار ہوتا ہے، خیانت دار ہوتا ہے، کہ جو مطلب جو اللہ سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں قرآن میں غلط بیانی کروں، اس کو بھی خیانت کہا جاتا ہے۔ یہ علم کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہوئی ہے ہمیں، اس کا جواب لیا جائے گا، حساب کتاب کیوں ہوگا؟ کسی کو جب آپ امانت دیتے ہو تو اسے آپ پوچھتے ہو جب واپس لیتے ہو کہ ہاں بھائی یہ میں نے چیز ایسے دی تھی ابھی کیسے ہے؟ تو یہ اسی ضمن میں یہ بات ہو رہی ہے۔ جو خائن لوگ تھے یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ چونکہ مشرک ہیں، کون؟ جو عرب میں، پورے عرب میں جو مشرک تھے، ان کے لیے جو یہودیوں میں خائن لوگ تھے پڑھے لکھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا مال ہڑپ جاؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ ان جو مشرکین تھے وہ جب یہودیوں کے پاس امانت رکھتے تھے تو وہ واپس دینے کی بجائے ان کو ٹال مٹول کر کے غبط کر لیتے تھے کہ ہم ان کا مال کھائیں گے، ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیز وہ مال ضبط کرتے تھے یہودی جو تھے، جو خائن لوگ تھے، اور ساتھ میں دلیل کیا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اچھا، اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کے تمام چیزوں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے کہ ہر چیز میرے قدموں میں ہے، لیکن امانت جو ہے وہ کسی نبی کو بھی معاف نہیں ہے۔ نبی کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کو وہ واپس دینی پڑے گی۔ اچھا، کیونکہ نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرار پورا کرے کا مطلب کہ وہ ہے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں لیا گیا، اور پرہیزگاری کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکے، اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے لوگ یقیناً مواخذہ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب الہی بھی ہوں گے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو قرآن پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو وہی مرتبہ دیا جائے گا جو کہ دنیا میں ان کی ایک مطلب جو بندہ صحیح شرک کے بارے میں بار بار فرمایا گیا۔ میں ایک چیز اور یہاں پہ آج ایڈ کرتا ہوں، شرک یہی نہیں ہے کہ آپ بتوں کو پوجتے ہو، درباروں کو پوجتے ہو، اپنے نفس کو پوجتے ہو۔
یہاں تک بھی شرک ہے کہ جو بندہ نماز میں 10 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے تو وہ کسی کو دکھانے کے لیے 20 کا کر لیتا ہے. یا فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں, میں یہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھتا ہوں, تو اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں مشہور ہونے کے لیے, یا مجھے لوگ کہیں بڑا نیک ہے, یا مطلب جو بھی ایک دنیا داری میں ایک چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ سب سے بڑا شرک ہے. کیوں؟ یہ ایسا شرک ہے کہ جس کا گواہی آپ کا نفس خود دے گا قیامت والے دن, جو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب اس کو نکال کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو اس نے کروایا. وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا اس کو. تو بندہ کہے گا نہیں تو نے کروایا. وہ کہے گا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بندہ چپ. بندہ پھر کہے گا اللہ کو یا اللہ جو میں نے شرک کیا, جو گناہ کیے میں نے نہیں کیے. تو پھر اس کے ثبوت کیا ہوں گے؟ یہ ہاتھ بولیں گے, یہ زبان بولے گی, آنکھیں بولیں گی, یہ سب چیزیں گواہی دیں گی. تو موضوع واپس میں آتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے, شرک سے بچائے, اور دکھاوے کی جو عبادت, سخاوت, صدقہ, خیرات, جو بھی ہم اچھا عمل کرتے ہیں اس میں دکھاوا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا, نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا, نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. مذکورہ افراد کے برعکس, مطلب جو خائن لوگ ہیں, اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو عہد پورا کریں, نیک عمل کریں, پرہیزگاری کریں, ان کے برعکس ابھی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے یہ جو بات ہے, کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں, ان کو پاک بھی نہیں کرے گا, اور ان کو بخشے گا بھی نہیں. تو یہ دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ لوگ جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. یہ ابھی کی بات, اس دور میں بھی کچھ لوگوں پہ یہ بات امپلیمنٹ ہوتی ہے, لیکن در حقیقت یہ آیت اس ٹائم نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کون لوگ ہیں آگے اس کے اور آیت میں اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی. تو تھوڑے سے دینی مفاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. اچھا, دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں, اپنا سامان بیچتے ہیں, تجارت کرتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر, یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. اللہ اکبر. آگے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے. ابھی دیکھیں نا, ایک اور گروہ کی بات شروع ہوگی. یقیناً ان میں ایک ایسا, یاد یہ بات رہے کہ یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اس کتاب ہی کی عبارت خیال کرو, حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں, اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, حالانکہ دراصل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اچھا, حالانکہ دراصل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, وہ تو دانستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. مثلاً یہ ان یہود کی بات, ان لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کیے. ایک تو زبان مروڑ کر کتاب کو پڑھتے, جس سے عام جو عوام ہے, جو مطلب علم فہم نہیں ہوتے لوگ, ان کو وہ بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوتے. وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کرواتے کہ یہ جو بات ہے یہ اللہ کی طرف سے, حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی. اچھا, بدقسمتی سے اس امت میں بھی ایسے مذہبی پیشوا ہیں. یہ میں ایک
مطلب قرآن حدیث سے ہٹ کے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے بغیر، حدیث کو سمجھنے کے بغیر فتوے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایسے انسان کو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ پیچھے تو یہودی عیسائیوں کی بات ہوگی، ابھی اسپیشل عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ آیت میں ابھی سنیں ذرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی ایسے انسان کو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ اس بندے کو یہ لائق نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دے، حکمت بھی دے، نبوت بھی دے۔ کیا لائق نہیں؟ کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی رابطہ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے، جو بندہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ میں یہ جو ویڈیو بناتا ہوں یہ اس لیے نہیں بناتا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، جس بندے کے پاس علم آ گیا اس کے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ وہ بندہ اس علم کو آگے پہنچائے۔ زمانہ حال میں نے جو مطلب ایک انالیسز کیا تو میرے خیال میں مجھے یہی ایک طریقہ صحیح لگا کہ جو میرے پاس ہے وہ میں آگے پہنچاؤں، چاہے کوئی دیکھتا ہے چاہے سنتا ہے، اس سے میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے، اس سے بس یہی ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس آیت میں واضح ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں دیا، حق دیا نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں، تو کسی اور کو یہ حق کیوں کر حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، ساری باتیں ہونے کے بعد اب یہود و نصارہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے، سب نبیوں نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یعنی ہر نبی سے وعدہ لیا گیا تھا، اس کی زندگی اور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو وہ اپنی جو نبوت ہے اس کو چھوڑ کے جو نبی آیا اس کی پیروی کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی امت پہ بھی لازم ہوگا کہ وہ جو اور نبی آیا اس کی پیروی کرے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے نبیوں کا آنے کا اور ان کو اپنی چھوڑ کے اگلے نبی جو بعد میں ان کے آئے ان کی پیروی کرنے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین سرور کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، تو یہ چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ یہود و نصارہ کی جو تورات انجیل ہیں ان میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، آخر میں آپ نے اس کی عبادت مطلب اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی ایک تو پیچھے دلیلیں دی جا رہی ہیں، دوسرا ابھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں جس کتاب کی تم مطلب پیروی کر رہے ہو اسی کتاب میں اس نبی کا لکھا ہوا ہے، تم کیوں غلط ملت کرتے ہو؟ کیوں تھوڑی سی مطلب پیسوں کی وجہ سے یا تھوڑی دنیا داری کی وجہ سے آیتوں کو بیچتے ہو؟ وہ
लफ्ज़ों को चेंज करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बस इसके बाद भी जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं, कि मतलब सारी जो तुम्हारे पास किताब है उसमें से अभी सबूत दे दिया, उसके बावजूद अगर पलट जाएं तो सारे नाफरमान हैं। क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम आसमानों वाले और सब ज़मीन वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हों या ना खुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब आसमान और ज़मीन की कोई चीज़, आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत और मर्ज़ी से बाहर नहीं, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से, तो फिर तुम इसके सामने कबूल इस्लाम से क्यों गुरेज करते हो? कोई अपनी मर्ज़ी से अपना दिल बंद कर सकता है या अपनी आंखें निकाल सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो उसी सिस्टम से चलना है। उसकी एक बहुत बड़ी दलील है जो मेरी समझ में आई है। आपकी अगर खुशी है या नहीं है, आपके दिल में आपके माँ बाप की मोहब्बत रहनी है, माँ बाप के दिल में आपकी मोहब्बत रहनी है। आप इस चीज़ पे खुश हैं या नहीं है? और भी बहुत सारी दलीलें हैं ये, लेकिन ये एक ऐसी दलील है जो हर इल्म फहम रखने वाले को, और जो आदमी इल्म नहीं रखता, जो उस लेवल का उसका फहम नहीं है, उसको भी ये चीज़ समझ आएगी कि ये वाकई हकीकत है। अगर कोई चाहे या ना चाहे, माँ बाप की मोहब्बत तो दिल में रहती है। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आप कह दीजिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ से दिए गए, इन सब पर ईमान लाए। हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमाबरदार हैं। जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे, इसका दीन कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। कि जो बंदा मतलब इतनी दलीलें, इतनी सफाई जब दे दी गई, तो इसके बावजूद अगर जो इस दीन को छोड़ के दूसरा दीन तलाश करेगा, वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। और हमारे सामने है सारी सूरत हाल। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों के ऊपर रहमतें बरकतें नाज़िल करे और मुश्किलें, परेशानियां और दुख दर्द, तकलीफ़ें, गम, तंग दस्तियां दूर करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें मौत की सख्तियों से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पाक की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।